ایک بار ایک ینگ پولیس لیڈی یونیفارم میں ایک 6-7 سال کے بچے کے ساتھ جا رہی تھی. کسی نے پوچھا تو اس بچے نے جواب دیا کہ یہ پولیس کے یونیفارم والی لڑکی میری بہن ہے اور میں ان کے ہمراہ ان کو پولیس اسٹیشن تک چھوڑنے جا رہا ہوں جہاں یہ کام کرتی ہے. آج ہم ایک ایڈیٹوریل کا انالیسس کریں گے جو کہ ریسنٹلی جو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ٹیلیتھون میں ایک سوال کے جواب میں کچھ اس طرح کا بیان دیا ہے. آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور بچیوں معصوم اور کم سن بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدامات کیے ہیں اور اگر وہ اقدامات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا. قانون میں آپ بنا لیں، اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا. تو اس ایڈیٹوریل کے انالیسز میں ہم جن مین ڈومینز کو ٹچ کریں گے وہ ہیں جینڈر گیپ انڈیکس، ویمن ہیلتھ، ریپ کلچر، ایگزامپلس کیا ہیں ریپ کلچر کی، سائیکالوجی کیا ہوتی ہے ریپ کی، اور کیریکٹرسٹکس آف ریپسٹ. چلیے بڑھتے ہیں ایڈیٹوریل کی طرف. ایڈیٹوریل شروع ہو رہا ہے اسی طرح سے جہاں پہ یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو یہ ایک نوشن ہے دیٹ اے ویمنس کلودنگ از لنک ٹو دی سیکشول وائلنس، یہ بہت ٹائم پہلے ہی ڈی بنک ہو چکی ہے. یعنی کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں لنک نہیں ہے. ہاؤ ایور جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں انہی خیالات کا اظہار کیا گیا ہے. ایک ٹیلیتھون میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اپنے اس طرح کی رائے کا اظہار کیا کہ سیکشل وائلنس از سم ہاؤ اے پروڈکٹ آف obscenity، یعنی کہ فحاشی کی وجہ سے سیکشل وائلنس ہوتی ہے اور انڈین اور ویسٹرن کا امپورٹ ہے، جو کہ صاف نظر آتا ہے کہ ایک بہت ہی سیریس مسئلے کے بارے میں ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان از among 10 worst countries when it comes to rape cases. کچھ سال پہلے ہیومن رائٹس واچ نے یہ ریویل کیا تھا کہ پاکستان میں ہر 2 گھنٹے میں ایک ریپ ہوتا ہے. اینڈ گینگ ریپ واز میوٹیلیٹنگ آنر آف پاکستانی ویمن ایوری سنگل آور. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جینڈر گیپ انڈیکس کو دیکھیں تو پاکستان کا کنسیکٹیو ایئرز 2017 میں وہ 144 ملکوں میں سے 143ویں نمبر پر تھا. 2018 میں 149 کنٹریز میں سے 148 نمبر پر تھا. 2020 میں 153 میں سے 151 پر تھا اور 2021 میں 156 کنٹریز میں سے 153 نمبر پہ. یعنی کہ کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی جینڈر ایکوالٹی میں. اور ہر سال جو جینڈر گیپ انڈیکس رپورٹ آتی ہے اس میں پاکستان لاسٹ نمبرز یا لاسٹ رینکس پر ہی سٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں ہیلتھ کے اوپر، ویمن ہیلتھ کے اوپر، تو ایک سروے ہوا تھا پاکستان میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کے حوالے سے اور 2019 میں وہ سروے کیا گیا تھا، نیشن وائڈ سروے تھا وہ، اور اس کے مطابق بھی پاکستان جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں ویمن ہیلتھ اور میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے اس میں بہت پیچھے تھا. اور اگر ہم دیکھیں یہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے تو پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ویمن ہیلتھ کی ہم بات کریں اور میٹرنل ڈیتھس کی بات کریں تو پاکستان کا دوسرا نمبر ہے. پہلے نمبر پر انڈیا ہے اور دوسرے نمبر پر ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ہے. پھر مزید اگر ہم سٹیٹس دیکھیں کرائم ریٹ کے حوالے سے تو 2019 میں جو کڈنیپنگ کیسز تھے انوالونگ ویمن، چلڈرن اینڈ گرلز وہ رپورٹ ہوئے تھے 14,850. 2014 سے 2017 تک جو ریپ کیسز رپورٹ ہوئے تھے وہ 10,000 تھے اور 2019 میں جو کیسز رپورٹ ہوئے تھے کڈنیپڈ کیسز وہ 2000 تھے. ان میں سے ریپ کے کیسز 80% تھے اور ان میں سے جو 15% تھے ان کو کل کر دیا گیا تھا. 2020 میں گلف نیوز کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ 2020 کے پہلے کوارٹر میں پاکستان میں وائلنس اگینسٹ ویمن یا کرائم اگینسٹ ویمن آپ کہہ سکتے ہیں یا کرائم اگینسٹ ویمن اینڈ چلڈرن
میں ایک الارمنگ انکریز دیکھا گیا. سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایک رائٹس گروپ ہے اور اس کی ایک رپورٹ جس کا نام ہے ٹریکنگ کرائمز اگینسٹ پیپل اے نومیرک ٹیل آف ہیومن انسیکیورٹی کے مطابق، جو کہ 12 مئی سن 2020 کو ورلڈ ایشیا میں شائع ہوئی تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پچھلے 3 ماہ میں، یعنی کہ جو 2020 کا فرسٹ کوارٹر تھا، اس میں پاکستان میں وائلنس اگینسٹ ویمن میں 200% انکریز ہوا ہے. یعنی کہ فروری سے مارچ تک 2020 میں ریپ کے کیسز میں ایکسپونینشیل انکریز دیکھا گیا. اینڈ February 2020 has marked the highest percentage in cases of workplace harassment as well. ان اسٹیٹس کی پکچرز آپ کو ہمارے فیس بک پیج سے مل جائیں گی، اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے. پاکستان میں ریپ کو 2003 میں گلوبل اٹینشن اس وقت ملی تھی جب مختارہ مائی کا کیس ہوا تھا، اور یہ ایک آنر ریپ کیس تھا جو کہ ایک گینگ ریپ کیس تھا، جس میں یہ آفٹر allegations that her 12 years old brother had sexual relations with someone from a higher caste. اور اس کے بعد جب اس کیس کو گلوبلی ہائی لائٹ کیا گیا تو مختارہ مائی کو بہت سی پولیٹیکل سینکشنز کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا. اس وقت پرویز مشرف نے یہ کہا تھا کہ ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں یہ، اور اسی لیے یہ گلوبل اٹینشن سیک کر رہی ہیں. تو جو NGOs وغیرہ ملک سے باہر تھیں اور ان کو وہ کسی سیریمنی میں انوائٹ کرتی تھیں تو ان کو روک دیا گیا وہاں جانے سے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج مختارہ مائی ملک سے باہر نہیں رہتی، وہ پاکستان میں ہی رہتی ہیں، اور پرویز مشرف ملک سے باہر رہتے ہیں. پرائم منسٹر نے خواتین کی کلودنگ کو جو ریلیٹ کیا ہے سیکشول وائلنس کے ساتھ، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں رہنے والی کوئی بھی خاتون، چاہے وہ کس بھی طرح کا لباس پہنتی ہو، چاہے وہ چادر لیتی ہو، چاہے وہ دوپٹہ اوڑھتی ہو، چاہے وہ برقع پہنتی ہو یا چاہے وہ نہ پہنتی ہو، کسی بھی طرح کی خاتون جب ورک پلیس پہ ہوتی ہے یا وہ جب روڈ پر ہوتی ہے، مارکیٹ میں، سڑک پہ، اسٹریٹ میں، وہ کہیں پہ بھی اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتی. Not only did Mr. Khan say the pervasiveness of obscene behavior has contributed to these crimes, he also implied that they can somehow be preventive if women observe پردہ. اب انہوں نے کہا کہ خواتین اگر پردہ کریں تو یہ جو کرائمز ہیں ان کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کہاں سیف ہیں؟ کیا وہ گھروں میں یا ایون قبروں میں بھی سیف ہیں؟ بس اسٹاپ، بس کے اندر، اسٹریٹس، ورک پلیس، یونیورسٹی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، سفر کے دوران، مارکیٹ پلیسز، کوئی ایک جگہ جہاں پہ ہراسمنٹ نہ ہوتی ہو. اور جو اب ایک نئی ڈائمینشن ہے ڈیجیٹل یا سائبر ہراسمنٹ کی، تو ہراسمنٹ کہاں نہیں ہو رہی. دوسرا سوال یہ کہ بچے کہاں محفوظ ہیں. حقیقتاً تو PM صاحب سے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کیا چائلڈ ریپ کو روکنے کے لیے بچوں اور بچیوں کو بھی پردہ کروایا جائے. جہاں تک اسلامی معاشرے اور پردے کی بات ہے تو ریلیجن کی ساری ذمہ داری صرف عورتوں کی ہی نہیں ہے. مسٹر خان شوڈ ہیو ایڈڈ کہ مردوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے. سارا بلیم وکٹم پر ہی ڈال دینا سراسر ناانصافی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک صنفی مساوات یا جینڈر ایکوالٹی کے گولز حاصل کرنے، خواتین کو ایکول اپرچونٹیز فراہم کرنے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، پولیٹکس ہو، اور وائلنس کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں. سیڈلی ہمارے یہاں پر پبلک پلیسز پر سیکشول ہراسمنٹ کو نارملائز کر دیا گیا ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ ہی راستہ بدل لیں ورنہ وہ تو آوازیں کسیں گے. کیٹ کالنگ یا ایو ٹیزنگ ہمارے معاشرے میں ایک عام پریکٹس ہے. اور جہاں تک چائلڈ ریپس کی بات ہے تو عام طور پر جو چائلڈ ریپسٹ ہوتے ہیں دے پلے ود دی چائلڈ سائیکالوجی بائی پشنگ دیم انٹو اے گلٹ ٹرپ اینڈ انکلکیٹنگ اے تھاٹ انٹو children's mind that they were the reasons of all what's happening، جس کو ہم victim blaming بھی کہتے ہیں. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی خاتون گھر سے اکیلی باہر ہی کیوں نکلی، اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کو ساتھ کسی کو لے کر جانا چاہیے تھا، یا پھر اس طرح کی بات کہنا کہ ویمن کی کلودنگ کو ریلیٹ کر دینا سیکشول وائلنس کے ساتھ، یہ سراسر ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ ریاست اور ادارے جن کا کام عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے وہ اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. آگے اس ایڈیٹوریل میں یہی بات ہے. His point appeared to be more about limiting government's responsibility than reforming male behavior. کیا تربیت کی ضرورت صرف لڑکیوں کو ہوتی ہے؟
کیا معاشرے کے ہر فرد نے اس میں ایک پازیٹیو یا کنسٹرکٹیو کردار ادا نہیں کرنا ہوتا، اور وہ اسی وقت ہوگا جب تربیت ہوگی؟ یعنی کہ سب کچھ کرنے کی ذمہ داری صرف خواتین کی ہے، تو پھر قوانین ہوتے کس لیے ہیں؟ قانون ہوتا ہی تحفظ اور جنرل سیفٹی کے لیے ہے، تاکہ ہر شہری کو اداروں، آرگنائزیشنز، اور اگر خود حکومت کی طرف سے کچھ ابیوز ہوتا ہے تو اس کا حق محفوظ ہو۔ جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے کہ وہاں جنگل کا قانون ہے۔ کسی بھی معاشرے میں نارمز آف کنڈکٹ آف سٹیزنز قانون ہی طے کرتا ہے۔ لاز یہ انشور کرتے ہیں کہ victims of crime receive justice and criminals receive penalty for their wrongdoing۔ جو آج ہمارے پاس قوانین ہیں وہ سالہ سال کی ہزاروں سالوں کی لیگل ایولیوشن کے بعد آئے ہیں۔ قانون نہ ہوں تو انسان تو اسٹیٹ آف نیچر میں چلے جائیں، جو شخص جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے۔ ٹریفک کے قوانین کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ اسپیڈ لمٹ کیوں ہوتی ہے؟ شہریوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے۔ لائسنس کیوں ہوتے ہیں؟ to ensure proper training which in turn ensures safety of citizens، چاہے وہ میڈیکل لائسنسز ہوں یا کوئی اور لائسنسز۔ اور پھر کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو شہریوں کو برابر حقوق دیتے ہیں regardless of gender۔ You have to stop yourself from doing what you want because you know that this action is prohibited or wrong۔ We need laws to ensure equality and parity in the community۔ اتنے کیئر فری اور کیئرلیس مینر میں کوئی بھی بات یا اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے۔ ورڈز ہیو اے گریٹ امپیکٹ، اور جب کوئی خاص طور پر کسی انفلوئنشیل پوزیشن پر ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ود پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی۔ ایک کنٹری کا وزیر اعظم اگر ایسی بات کہے گا تو پھر عوام سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے ریپ کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے اور ریپ کلچر کیا ہے۔ ریپ کلچر کو ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ ریپ پریولنٹ ہو اینڈ ان وچ سیکشل وائلنس از نارملائزڈ اینڈ ایکسکیوزڈ ان میڈیا اینڈ پاپولر کلچر۔ یعنی کہ میڈیا اور عوام الناس اس کے ایکسکیوزز پیش کرے۔ ریپ کلچر از پرپیچویٹڈ تھرو دی یوز آف میزوجنسٹک لینگویج، دی آبجیکٹیفیکیشن آف ویمنز باڈیز and the glamorization of sexual violence, thereby creating a society that disregards women's rights and safety۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ریپ کلچر میں۔ کیا یہ پاکستان میں ہے؟ میزوجنسٹک لینگویج، اور پھر ایک ایسی سوسائٹی کریٹ ہو جانا جہاں پہ ویمن سیفٹی اور ویمنز رائٹ کو ڈسریگارڈ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ریپ کلچر کو ہم مزید سمجھنے کے لیے کچھ ایگزامپلس کی طرف۔ تو بلیمنگ دا وکٹم، جو کہ یہ جو کیس ہے اس میں بھی یہ وکٹم بلیمنگ ہے۔ جو اس سے پہلے موٹو وے کیس تھا اور اس میں جو ایک آئی جی پولیس کا بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اتنی رات کو نکلی ہی کیوں، وہ بھی وکٹم بلیمنگ تھا۔ اس کے علاوہ ٹریولائزنگ سیکشول اسالٹ، یہ کہہ دینا کہ بوائز ول بی بوائز، سیکشولی ایکسپلیسٹ جوکس، ٹالرنس آف سیکشول ہراسمنٹ، انفلیٹنگ فالس ریپ رپورٹ اسٹیٹسٹکس، اور وکٹم کو اسکروٹنائز یا انویسٹیگیٹ کرنے والے لوگ اس کو صحیح ٹریٹمنٹ نہ دیں، اور اننیسیسری یا انکالڈ فور جینڈر وائلنس دکھانا موویز میں یا ٹیلی ویژن پر۔ جیسے کبھی کسی ٹیلی ویژن ڈرامہ میں کوئی مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ پھر ڈیفائننگ مین ہوڈ اے ڈومیننٹ اینڈ سیکشولی اگریسو۔ اس کے بعد وومن ہوڈ کو ایسے ڈیفائن کرنا کہ ان میں سبمیسو ٹریٹس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو ریپ کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں وہ یہ کہ جیسے لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ مرد بنو اور مرد روتے نہیں ہیں، یا پھر لڑکیوں کو کہنا کہ تم سے کون شادی کرے گا، تم اپنا خیال رکھو، تم نے اچھا دکھنا ہے، یو ہیو ٹو لک گڈ اینڈ ان اے سرٹن وے۔ اور پھر کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ عورت تو ہے ہی غلط، یا اس کی کیریکٹر اسیسینیشن شروع کر دینا اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے، یا اس کے پاسٹ کے اوپر جانا۔ اور اس کے علاوہ یہ تھاٹ پرپیچویٹ کرنا دیٹ مین ڈونٹ گیٹ ریپڈ اور دیٹ اونلی ویک مین گیٹ ریپڈ، اور ریفیوز کرنا ٹو ٹیک ریپ ایکوزیشن سیریسلی، یہ سب ریپ کلچر میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ ویمن ٹو اوائڈ گیٹنگ ریپڈ، یعنی کہ عورتوں کو ہی کہنا کہ آپ نہ نکلیں گھر سے باہر، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی پی ایم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ویمن شوڈ observe پردہ، بٹ ہی ڈیڈنٹ ٹیل دیٹ واٹ مین شوڈ ڈو۔
اور ان کو کہنا کہ آپ گھر میں ہی رہیں یا آپ باہر نہ نکلیں، یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں جس کا تعلق ان کو مزید مارجنلائز کرنے سے ہو یا ان کو ایک سبمسو ٹریٹس ان کے اندر ڈالنے والا ہو، تو یہ سب ریپ کلچر کی ایگزامپلس ہیں. ریپسٹ میں کچھ کامن کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. موٹو کیا ہوتا ہے ریپ کے پیچھے؟ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کوانٹیفائی. ہاؤ ایور جو کچھ کیریکٹرسٹکس کامن ہوتے ہیں سب ریپس میں، وہ ہیں یہ کہ ان میں ایمپتھی نہیں ہوتی ہے، دوسروں کا خیال نہیں ہوتا، اور نارسسزم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ کہ دے ہیو اے فیلنگ آف ہاسٹیلٹی ٹوورڈز ویمن. واٹ از دا سائیکالوجی آف ریپس دین؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاکسک میسکلینٹی ہے. It is not about sexual gratification or sexual interest, but it is more about a psychology of dominating people. اور ٹاکسک میسکلینٹی ریپ کلچر کو پروموٹ کرتی ہے. سب ماہرین، چاہے وہ سوشل سائنٹسٹ ہوں یا سائیکالوجسٹ ہوں یا فیمنسٹ ایکٹیوسٹ ہوں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ریپ از ریلیٹڈ ٹو پاور اینڈ وائلنس. It is less to do with the sexual interest, but it is more to do with the power and control. ان کا کہنا یہ ہے کہ ریپ کے پیچھے جو موٹیوز یا عوامل ہوتے ہیں وہ کسی کو کنٹرول یا اوور پاور یا ڈومینیٹ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، یا پھر اس کی ایک وجہ ہیٹریڈ یا ہاسٹیلٹی ٹوورڈز ویمن بھی ہو سکتی ہے. If someone does not know how to deal with his own feelings, the person cannot be aware of the feeling of others or simply don't care. It is simply a tendency to dehumanize others, which is supported by patriarchy, dominance, and in our society, women are seen inferior beings to men. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا کہ جو یہ سارا بیہیویئر ہے پروموٹ کرتا ہے میزوجنسٹک بیہیویئر کو، اور ساری کی ساری رسپانسبلٹی یعنی کہ ہر چیز کی وہ خواتین کے اوپر ہی ڈال دی گئی ہے سمپلی. واٹ از دا رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ دین؟ It gives little hope that common citizen will espouse a broader and less misogynistic approach. جب ملک کا وزیر اعظم ایسی باتیں کرے گا تو عام لوگ بھی اسی سے انفلوئنس ہوں گے، اور وہ کیوں نہیں کریں گے ایسی باتیں. If the Prime Minister had engaged with rights activists in the country to really understand women's grievances, he would instantly comprehend that his mentality of equating rape with lack of modesty is very manifestation of victim blaming that women fighting against. Only the wearer knows where the shoe pinches. تو جب تک آپ ان کے لیول پر آ کر ان سے بات نہیں کریں گے، ان کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے، یا ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے جو خواتین پاکستانی سوسائٹی میں فیس کرتی ہیں یا کر رہی ہیں، تو پھر ان کا حل کیسے نکلے گا؟ یو کین نیور comprehend or you can never understand what they are facing in the society, what they are facing in the public places, what they are commonly facing، جو ان کے لیے ایک نارمل کر دی گئی ہیں چیزیں ایک ہماری سوسائٹی میں. Blaming the increasing incidence of rape on western influence is convenient. کسی بلیم کرنا سب سے آسان ہوتا ہے. آپ اپنی غلطی کا بلیم کسی پہ بھی ڈال دیں یا پھر اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائیں، تو یہ سب سے آسان ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو یہ بات ہے that Mr. Khan should not forget that women in the countries he blames for obscenity and high divorce rate have better protections and more freedom than women in Pakistan. جن کنٹریز کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے انفلوئنس کی وجہ سے، ویسٹ کے انفلوئنس کی وجہ سے یہ کلچر ریپ کلچر آیا ہے پاکستان میں، تو یہ بات ان کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ان کنٹریز میں خواتین کے پاس بہت زیادہ رائٹس ہیں اینڈ دے آر ویری پروٹیکٹیڈ. پاکستان میں تو کوئی خاتون اگر سڑک پر ہو تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتی ہے، لیکن ایسا ویسٹ میں نہیں ہے. He should understand the basics of women empowerment and acknowledge that imposing a solution is no support. اب بات یہ ہے کہ it is very unfortunate that the institution of the state, which is meant to protect every citizen, also uses power tactics, victim blaming, discriminatory legislation such as in health, education and employment to all members of its society. یہ فنومینا نیگیٹو ٹارگیٹنگ ہے جہاں پر سوسائٹی کے ایک مخصوص سیکشن کو اسکیپ کوڈ بنا کر اصل اور جو سیریس ایشوز ہے وہاں سے جنرل پبلک کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. اٹ از ورتھ ریممبرنگ دیٹ سیکشول اسالٹ از آلویز ٹراماٹائزنگ اینڈ ڈیمیننگ فار اٹس وکٹمس. اٹ از نیسسری ٹو اسٹیبلش دیٹ ریپ از ناٹ اے بیہیویئرل اور mental disorder, but it is a criminal offense. Every
female in Pakistan, from a toddler to a grandmother, becomes a target the moment she steps out of the house. گلی, مارکیٹ, بس اسٹاپ, ہر جگہ پر unparliamentary remarks پاس کیے جاتے ہیں, ایو ٹیزنگ ہوتی ہے, اور یہ ہراسمنٹ پاکستانی سوسائٹی میں لیجیٹیمیٹ سمجھی جاتی ہے. People are of the opinion that a female should face it if she chooses to come out of the house. In eve teasing, women of all ages are targeted and men of all ages are involved. Conclusively, sexual assault a criminal offense hai. It is an inexcusable act of violence. Unfortunately, a lot of victims remain silent to avoid stigmatization and being blamed by the society, while their rapists are free to look for another victim. Thank you for watching. If you have something to say about it, please write down in the comment section below. Please share this video. We have put a lot of effort in gathering the data and bringing it up to you. اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو اسٹیٹس تھے ان کی فوٹوز چاہیے تو وہ ہمارے فیس بک پیج سے مل جائیں گی. تھینک یو فار واچنگ.